ایک دور تھا، بغداد کے ایک خلیفہ نے اعلان کیا کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے اور مجھے رشتہ چاہیے۔ جس گھر میں بچی نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے وہ رات کو اپنے گھر کے چھت پہ ایک چراغ جلا کے رکھ دے۔ جس گھر میں بچی نے قرآن کا حفظ کیا ہوا ہے وہ اپنے گھر کی چھت پہ ایک چراغ جلا کے رکھ دے۔ میں رات کو جب اپنے محل پہ چڑھوں گا دیکھوں گا کس گھر پہ چراغ جل رہا ہے تو اس گھر سے پھر میں رابطہ کر لوں گا۔ رات عشاء کی نماز پڑھی اور اس سے فارغ ہو کے گھر والوں سے کچھ باتیں کر کے خلیفہ جب اپنے محل کی چھت پہ چڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بغداد کے ہر گھر کی چھت پہ چراغ جل رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ ہر گھر میں بچی نے قرآن یاد کیا ہوا تھا۔ صبح اس نے اعلان کیا کہ لوگوں میں کتنا خوش قسمت کہ میرے دور میں ہر گھر میں بچی قرآن پڑھتی ہے، ہر گھر میں بچی قرآن کی حافظہ ہے، تو میرے لیے فیصلہ مشکل ہے۔ آج رات وہ لوگ اپنے گھروں پہ چراغ جلا کے رکھیں کہ جن کی بچی نے قرآن حفظ کے ساتھ موطا امام مالک بھی پڑھی ہوئی ہے، موطا امام مالک بھی پڑھی ہوئی ہے، جسے حدیث کا شوق ہے۔ اور پھر رات کو جب اس نے دیکھا تو آدھے سے زیادہ بغداد کے شہر پہ چراغ نظر آ رہے تھے۔ ہر دوسرے گھر میں میرے محمد کی حدیث پڑھائی جاتی تھی۔ اور اگر آج میں سوال کروں جواب یہاں نہیں لوں گا، میں جتنے سوال کروں گا یہاں جواب کسی کا نہیں لوں گا، نہ ہاتھ کھڑا کراؤں گا۔ میرا کام ہے اویئرنس دینا، میرا کام ہے ایک سوچ دینا، میرا کام ہے ایک فکر کرنا اور آپ کو ایک فکر دے دینا، ایک سوچ دے دینا۔ ہم نے چراغ جلا کے سرے راہ رکھ دیا، اب جس کا جی چائے آہے پائے روشنی۔ میرا سوال ہے، جواب یہ نہیں، جواب اپنے گھر میں بیٹھ کے ذرا اپنے آپ سے لینا۔ ایک وہ دور تھا کہ ہر گھر میں بچی بھی قرآن کی حافظہ تھی۔ آج ذرا اپنے آپ سے پوچھنا کہ کتنے مہینے ہو گئے میں نے قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، کتنے مہینے ہو گئے ہمارے گھر قرآن کھولا بھی نہیں گیا، کتنے مہینے ہو گئے میں دعوت فکر دیتا ہوں۔ آپ کو کوئی ایسا دن یاد ہے کہ جب آپ نے بچے کو سامنے بٹھا کے، بیٹی کو بٹھا کے اپنے محمد کریم کی کوئی ایک حدیث سنائی ہو؟ ہمارے نوجوان، ہمارے مسلمان اتنی انگلش پڑھ لیتے ہیں کہ بعض انگریزوں کو پڑھاتے ہیں۔ آپ امریکہ، یورپ، مختلف ملکوں میں یونیورسٹیوں میں جائیں تو وہاں پاکستانی اور انڈین مسلمان وہ استاد ہیں، اتنی انگلش پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھاتے ہیں، مگر دین اتنا بھی نہیں آتا کہ باپ کے کفن پہ بسم اللہ بھی خود لکھ سکے، دین اتنا بھی نہیں آتا کہ باپ کا جنازہ خود پڑھا سکے، دین اتنا بھی نہیں آتا کہ باپ کو غسل خود دے سکیں۔ اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، اس موجودہ دور میں اس بندے کو میں لاکھوں سلام دیتا ہوں جسے بیٹا غسل دے دے، ورنہ وہ بیٹے کہتے ہیں جناب ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے، بلا مولوی صاحب کو۔ عارف کھڑی نے نہ فرمایا تھا کہ جاندی وار ڈرونا بنیو ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جاندی وار ڈرونا بنیو ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، او جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے گھر دے۔ قبریں پڑی ہیں، اندر لیٹے ہیں اور بیٹا قبر بھی بھول چکا ہے، کیونکہ دین سے دوری ہے۔